اچھا نہیں، بالکل گاندھی جی جب جنوبی افریقہ سے آئے ہیں تو اس سے پہلے کانگریس یہاں پر سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اور کانگریس کے جتنے اس وقت کے لیڈر تھے، جس میں طیب جی یا دوسرے موتی لال نہرو، جناح صاحب، یہ سارے کے سارے سیکولر تھے، مذہب کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اچھا، گاندھی جی کا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا، دیکھیں جو ایک سیاستدان کا ہوتا ہے، سیاستدان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے عوام میں مقبولیت حاصل کرے۔ عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے دو باتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام میں جو بنیادی خیالات یا غلطیاں ہیں تاریخ کی، ان کو مٹا کے اور ان کی جگہ تاریخ کا صحیح بیانیہ پیش کیا جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو خوش کرنے کے لیے جو ان کا تاریخ کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو آپ اختیار کر کے اور ان میں مقبولیت اختیار کریں۔ تو گاندھی جی نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے مثلا رام راجیہ کا نعرہ لگایا۔ اچھا، اب رام راجیہ مطلب کہ ماضی کا ایک داستان ہے، لیکن اب وہ موجودہ زمانے میں تو آ نہیں سکتی، لیکن ایک عام آدمی کو رام راجیہ کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس وقت بڑا انصاف تھا، بہت امن و امان تھی، تو وہ اس تصور سے متاثر ہوئے۔ تو گاندھی جی نے مذہب کو مطلب کہ استعمال کیا عوامی مقبولیت کے لیے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے خیالات کے ذریعے بلکہ اپنے مطلب کہ لباس کے ذریعے انہوں نے مطلب کہ دھوتی باندھنا شروع کر دی اور چپلیں پہننا شروع کر دی، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے چلنے لگے، جو ہندو سنیاسیوں کا دستور ہے، تو اس کی وجہ سے گاندھی جی بہت مقبول ہوئے۔ اچھا، دوسری بات گاندھی جی کی جو بہت اہم ہے کہ پورے برطانوی دور میں انہوں نے کسی ایسے ایشو کے اوپر زور نہیں دیا کہ جس کے اندر کسی قسم کی مزاحمت ہو۔ مزاحمت انہوں نے نہیں ہونے دی۔ یہ بہار میں ایک جگہ ہے چمپارن، تو چمپارن میں کسانوں پر وڈیروں نے بڑا ظلم کر رکھا تھا، خاص طور سے انڈیگو کے پلانٹرز جو ہیں اس میں انگریز بھی تھے۔ تو چمپارن کے کسانوں نے بغاوت کر دی۔ اچھا، گاندھی جی وہاں پر گئے، اچھا بجائے اس کے کہ وہ کسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے، کسانوں سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس ظلم کو برداشت کریں، محنت کریں ملک کے لیے، اور انہوں نے وڈیروں یا جو لینڈ لارڈ تھے، لینڈ لارڈ سے کہا کہ وہ جو کسانوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ اتنا ظلم نہ کریں۔ تو یعنی ان کی کوشش تھی کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی ربط پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہو۔ اچھا، یہ صورت احمد آباد میں ایک یعنی ورکرز کی اسٹرائک کے موقع کے اوپر ہوئی۔ اچھا، جب ہوئی تو گاندھی جی وہاں بھی گئے اور انہوں نے ورکر سے کہا کہ آپ اسٹرائک نہ کریں کیونکہ اس سے ہمیں معاشی نقصان ہوگا، اور انہوں نے کہا یہ جو سرمایہ دار ہیں ان کا جو سرمایہ ہے یہ آپ ہی کا سرمایہ ہے جو ان کے پاس ہے، تو آپ مطلب کہ ان کے خلاف نہ لڑیں اور اپنا کام کریں۔ تو انہوں نے اپنی پورے دور میں کسی قسم کی، آپ کو یاد ہے نا چورا چوری کے مقام پر جب یہ نان کوآپریشن موومنٹ چل رہا تھا تو پولیس نے مجمع کے اوپر فائرنگ کی جس میں لوگ مارے گئے، تو مجمع نے تھانے پہ حملہ کر کے تھانہ جلا دیا جس میں پولیس والے بھی مطلب کہ جل کے مارے گئے۔ تو گاندھی جی نے پوری تحریک کو ختم کر دیا چورا چوری کی، کہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہ تحریک جاری رہی تو عوام جو ہے اور زیادہ مشتعل ہوں گے اور زیادہ تحریک آگے بڑھے گی۔ تو انہوں نے تحریک کو وہیں ختم کر دیا، کیونکہ وہ کسی بھی شکل میں مطلب کہ برٹش گورنمنٹ سے اور انڈیا کی رعایا کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ گاندھی جی کی اپنی خصوصیت ہے،
اور گاندھی جی کا جو شام کو اجلاس ہوتا تھا اس میں ہندو یعنی ویدوں سے لے کر قرآن شریف، بائبل اور اوستا، مطلب ان سب کے اقتباسات پڑھائے جاتے تھے. تو وہ بات تو کرتے تھے قرآن کی، لیکن انہوں نے جو ہریجن تھے یا جو دلت لوگ تھے، دلت لوگوں کے سماجی درجے کو بلند کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. جب پونا میں انہوں نے اسٹرائیک کی تھی کہ دلت کو ایک الگ سے قومی حیثیت نہ دی جائے، تو امبیڈکر نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی تحریک اس وقت ختم کر دوں گا اگر گاندھی جی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے. لیکن گاندھی جی دلت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے بھی تیار نہیں ہوئے، کیونکہ اونچی ذات کے لوگ دلت سے نہ ہاتھ ملاتے تھے. یہ جو نمسکار ہے دونوں ہاتھ جوڑ کر، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہاتھ نہ ملایا جائے، مسافہ نہ کیا جائے، اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مطلب کہ ایک دوسرے کو نمسکار کر دیا جائے. تو گاندھی جی کی شخصیت اس لحاظ سے بڑی پیچیدہ ہے. بہت چیزیں ایسی ہیں، اب میں اس وقت تو آپ سے کیا کہوں، لیکن گاندھی جی پہ لکھا بھی بہت گیا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ماننے والے بھی بہت ہیں، لیکن جو ان کی تحریک کے خلاف تھے وہ بھی بہت ہیں. اس میں گاندھی جی نے مذہب کو اس لیے دی کہ اس کے ذریعے وہ ہندوؤں میں مقبول ہوئے ہیں. مطلب کہ جیسے رام راجیہ کی اصطلاح کو انہوں نے استعمال کیا، رام کے دور کو واپس لایا جائے گا. اور ان کا ہندوستان کے بارے میں جو تصور تھا وہ صنعتی تصور نہیں تھا کہ اس میں یہاں پر کوئی صنعتیں آئیں گی، بلکہ اس کا ایگریکلچرل تصور تھا، گاؤں اور دیہات کا، کہ جو ہمارے قدیم زمانے میں گاؤں دیہات کی جو تہذیب تھی، مطلب کہ ایگریکلچر، کسانوں کی سادہ زندگی تھی، وہ آنی چاہیے. یہ صنعت و حرفت کی مطلب کہ ہندوستان کو ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے گاندھی جی میں اور نہرو میں ہمیشہ اختلاف رہا، لیکن نہرو نے مطلب کبھی کھل کر گاندھی جی کی مخالفت نہیں کی. لیکن جب نہرو خود اقتدار میں آیا تو اس نے گاندھی جی کے اس نظریے کو رد کر کے اور ہندوستان کو ایک صنعتی اور جدید ترقی یافتہ ملک بنانے کی ابتدا کی. تو گاندھی جی کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سخت مذہبی تھے. مطلب کہ ان کے آشرم میں ایک مرتبہ ایک نچلی ذات کا آدمی آ گیا تو اتنا شور مچایا اونچی ذات والوں نے کہ گاندھی جی نے اس کو نکال دیا آشرم سے. تو دلت کے یا اچھوت لوگوں کے ساتھ ان کا نام تو انہوں نے ہریجن دے دیا تھا، لیکن ان کا سماجی مقام جو ہے وہ بالکل انہوں نے اس کو بڑھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی. تو اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ مطلب کہ سمجھیے کہ مذہبی تھے یا ہندو پرست تھے، مذہبی تھے، اور مذہب کے ذریعے سے وہ ہندوستان کی سیاست کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. نہیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو نہرو کی بہن تھی لکشمی، وہ ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، ان کے خاندان کو اعتراض نہیں تھا، لیکن گاندھی جی نے منع کیا کہ یہ شادی نہ کرو. تو پھر لکشمی نے حامد حسین یا ایسا کوئی نام تھا، ان کے ساتھ شادی کرنا تھی، تو گاندھی جی کی مخالفت پہ وہ شادی نہیں ہوئی. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ گاندھی جی نے اپنی فیملی کی طرف، اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ باغی ہو گیا، ان سے سخت نفرت کرتا تھا، شراب بہت پیتا تھا. اچھا، پیسے کی کمی ہوئی تو جامع مسجد میں جا کے مسلمان بھی ہو گیا تاکہ اس کی کوئی مدد مل سکے. اور بہت ہی بیماری اور اس حالت کے اندر اس کی بمبے کے اسپتال میں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو گاندھی جی نے اپنی فیملی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ان کا رویہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی کوئی اچھا نہیں تھا. مطلب کہ یہ جو چیمبر پاٹ ہوتا تھا، پہلے تو سردیاں تھی نا، کوئی اٹیچ باتھ روم تو ہوتے نہیں تھے، تو چیمبر پاٹ ہوتا تھا.
تو وہ ہمیشہ بیوی سے کہتے تھے کہ تم لے جا کے یہ چیمبر پارٹ خالی کرو. تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ان کے کوئی اچھے تعلقات جو تھے وہ نہیں تھے. اچھا، اور ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی سنیاسی پن کو ثابت کرنے کے لیے وہ نوجوان عورتوں یا لڑکیوں کے ساتھ مطلب کہ سویا کرتے تھے. یعنی کوئی سیکچول وہ تو نہیں تھا، لیکن وہ سوچتے تھے کہ اپنی یعنی جنسیات کے اوپر قابو پایا جائے. تو یہ بھی ان کا ایک دستور تھا، عورتوں کے ساتھ مطلب کہ سونا اور اپنی یعنی جنسی قوت پہ قابو پانا کہ ایک سنیاسی کی حیثیت سے مطلب کہ یہ بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے. تو بڑی اس لیے پیچیدہ قسم کی مطلب کی شخصیت رہے ہیں وہ. لیکن یہ کہ گاندھی جی کو جو حیثیت دی گئی ہے یورپ نے، وہ اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے یہاں پر جھگڑے فساد نہیں ہونے دیے، پرامن رکھنے کی کوشش کی، اور برطانوی حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے پرامن طریقے سے بات کی. تو گاندھی جی یورپ کے اندر اس لیے تھے اہنسا یا امن کے پیغمبر کی حیثیت سے. یعنی یہ وہ کوئی انقلابی لیڈر تو نہیں تھے نا، کہ چے گیورا تو نہیں تھے کہ جن کی کوئی حیثیت تھی. انہوں نے ہر جگہ مفاہمت کر کے انگریزی حکومت کو بھی اپنا ممنون بنا لیا، اور انگریزی حکومت کو بھی ان کی ضرورت تھی کہ ان کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات نہیں ہو رہے ہیں، ملک میں امن و امان ہے. اور جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو ظاہر ہے پھر جو ہوا وہ تو ہمارے سامنے ہے.